بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل یہ بتایا تھا فصل کی ایک نسبت نوع کی طرف ہوتی ہے اور ایک نسبت جنس کی طرف۔ تو فصل کی نسبت جب نوع کی طرف کی جاتی ہے تو وہ فصل مقوم ہوتی ہے، فصل، اور جب جنس کی طرف ہوتی ہے تو فصل مقسم۔ کل بتایا تھا ناطق ہے، یہ فصل ہے کس کی؟ انسان کی۔ تو اب یہ ناطق انسان کی فصل مقوم ہے۔ کیا مطلب؟ انسان کی حقیقت اسی سے قائم ہوتی ہے، انسان کی حقیقت اسی سے قائم ہوتی ہے۔ آپ سے کوئی پوچھے انسان کس کو کہتے ہیں، آپ کہو حیوان، تو صرف حیوان کہنے سے انسان کی حقیقت حاصل ہوگی؟ جب کہو گے ایسا حیوان جو ناطق ہو، تب نہ انسان کی ایک حقیقت قائم ہوئی۔ تو گویا فصل جو ہوتی ہے وہ نوع کی حقیقت کو قائم رکھنے والی ہوتی ہے، فصل ہی سے نوع کی حقیقت قائم ہوتی ہے۔ اور اسی فصل کی نسبت نوع کی طرف آپ نہ کرو بلکہ جنس کی طرف کرو، تو یہ فصل مقوم نہیں مقسم ہو جاتی ہے۔ جنس کی وہ تقسیم کرتی ہے، جنس کی دو قسمیں کرتی ہے، ایک قسم وجودی اور ایک قسم عدمی۔ مثلا ناطق کی نسبت آپ نے جب حیوان کی طرف کیا تو حیوان کی دو قسمیں، ایک وہ حیوان جو ناطق ہے اور ایک وہ حیوان جو غیر ناطق ہے۔ تو ناطق نے حیوان کی دو قسمیں کر دی، حیوان ناطق اور حیوان غیر ناطق۔ ایک حیوان ناطق، ایک حیوان لیس بناطق۔ حیوان ناطق یہ قسم وجودی ہے اور حیوان غیر ناطق یہ قسم عدمی ہے۔ اتنا سمجھ گئے؟ آج یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کل مقوم اے کل فصل مقوم، کیونکہ مقوم یا مقسم فصل ہی نہ ہوتی ہے، تو کل مقوم اے کل فصل مقوم للعالی اے للنوع العالی۔ کیا مطلب؟ یعنی نوع عالی کی جو فصل مقوم ہوگی، مقوم للسافل، وہ مقوم کس کی ہوگی؟ سافل کی۔ دیکھو میں نے آپ کو کل یہ بتایا تھا انسان کیا ہے؟ یہ نوع ہے، نوع حقیقی ہے اور نوع اضافی ہے۔ اس کے اوپر حیوان ہے، یہ حیوان کیا ہے؟ نوع اضافی ہے، اس لیے کہ ایک عام کلی جسم نامی کے تحت ہے۔ جسم نامی کیا ہے؟ نوع اضافی ہے، اس لیے کہ یہ ایک عام کلی جسم مطلق کے تحت ہے۔ جسم مطلق یہ کیا ہے؟ نوع اضافی ہے، اس لیے کہ یہ جوہر کے تحت ہے۔ مگر جوہر نوع اضافی نہیں ہے، کیونکہ جوہر کے اوپر کوئی ہے ہی نہیں کہ وہ کسی کے تحت ہے۔ تو انسان، حیوان اور جسم نامی اور جسم مطلق یہ سب کے سب کیا ہیں؟ نوع ہیں۔ اس میں انسان نوع حقیقی، نوع اضافی دونوں ہیں، باقی سب کیا ہیں؟ صرف نوع اضافی۔ آپ دیکھو سب سے اوپر کی جو نوع ہے وہ کون ہے؟ کون سی نوع ہے؟ جسم مطلق ہے نا۔ جسم مطلق کس کو کہتے ہیں؟ ایسا جوہر جو قابل ابعاد ثلاثہ، ایسا جوہر تو جسم مطلق کے لیے جوہر جنس ہے اور قابل ابعاد ثلاثہ اس کی کیا ہے؟ فصل ہے۔ کیا ہے؟ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے ہو؟ آپ مجھ کو یہ بتاؤ جسم مطلق ایسے جوہر کو کہتے ہیں جو قابل ابعاد ثلاثہ ہو۔ قابل ابعاد ثلاثہ یہ فصل مقوم کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ جسم مطلق کا نہ ہے؟ کس کا ہے؟ جسم مطلق نوع عالی ہے، اس کے اوپر تو کوئی نوع نہیں نہ ہے، اس کے اوپر تو جنس ہے۔
تو جس میں مطلق نوع عالی ہے، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نوع عالی کی جو فصل مقوم ہوگی وہ مقوم بنے گی سافل کی بھی۔ آپ مجھ کو یہ بتائیے، جس میں مطلق قابل ابعاد ثلاثہ ہے، اس کے نیچے آؤ جسم نامی۔ کون؟ جسم نامی۔ جسم نامی کس کو کہتے ہیں؟ ہر ایسے جسم کو جو بڑھے پھلے۔ انسان بھی بڑھتا پھلتا ہے، حیوان بھی بڑھتے پھلتے ہیں، اور پیڑ پودے یہ بھی جسم نامی ہے کہ نہیں؟ آپ مجھ کو یہ بتائیں کہ قابل ابعاد ثلاثہ بولتے ہیں جو طول عرض عمق 3 جہتوں میں پھیلا ہو۔ پیڑ پودے قابل ابعاد ثلاثہ ہیں کہ نہیں؟ حیوانات قابل ابعاد ثلاثہ ہیں کہ نہیں؟ ناطق قابل ابعاد انسان قابل ابعاد ثلاثہ ہے کہ نہیں؟ کیا بات سمجھ میں آ گئی؟ قابل ابعاد ثلاثہ جس طریقے سے فصل مقوم ہے کس کا؟ جس سے مطلق کا، ایسے ہی وہ سافل یعنی جسم نامی، حیوان اور انسان کا بھی فصل مقوم، کیونکہ قابل ابعاد ثلاثہ جیسے وہ ہے سونا چاندی، لوہا پیتل تانبا، پھٹکری، نمک، نوشادر، گندھک، ایسے نیچے جتنے آؤ گے جتنے بھی ہیں جسم نامی، پیڑ پودے، حیوانات، انسان، سب کے سب کیا ہیں؟ قابل ابعاد ثلاثہ ہیں کہ نہیں؟ سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ اسی لیے جب یہ کہا جاتا ہے کہ جسم نامی کس کو کہتے ہیں، تو کہتے ہیں جسم نامی اس جوہر کا نام ہے جو قابل ابعاد ثلاثہ ہو اور نامی ہو۔ کیا ہو؟ نامی۔ بازر میں آ گئی؟ آسانی کے لیے آپ کو کہہ دیتے ہیں جسم نامی الجسم ذوالنمو، ورنہ جسم نامی کی تعریف کیا ہے؟ وہ جوہر، وہ جو قابل ابعاد ثلاثہ ہو اور نامی ہو۔ تو قابل ابعاد ثلاثہ اس کا فعل مقوم بنا کہ نہیں بنا؟ ایسے ہے، آؤ نیچے حیوان ہے۔ حیوان کو پوچھیں حیوان کس کو کہتے ہیں، تو کہیں گے حیوان وہ جوہر ہے جو قابل ابعاد ثلاثہ ہو، نامی ہو اور حساس متحرک بالارادہ۔ خالی آپ جوہر کہتے، قابل ابعاد ثلاثہ کہتے، نامی کہتے تو حیوان کی حقیقت نہیں قائم ہوتی۔ جب کہہ دیا حساس متحرک، ایسا جوہر جو قابل ہو، نامی ہو، حساس ہو، تو اب حیوان بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ کیا سمجھا؟ کہ قابل ابعاد ثلاثہ جیسے فصل مقوم ہے جسم مطلق کا، وہ جسم نامی کا بھی ہے اور حیوان کا بھی ہے اور انسان کا بھی ہے۔ انسان پوچھے کس کو کہیں گے، تو انسان ایسا جوہر جو قابل ابعاد ثلاثہ ہو، نامی ہو، حساس متحرک بالارادہ ہو اور ناطق۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ تو قابل کیا مطلب؟ یعنی نوع عالی کی جو فصل مقوم ہے وہ نوع سافل کی بھی کیا ہے؟ فصل مقوم۔ بات سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ؟ آپ نیچے آ جاؤ، نوع عالی وہ کیا کہتے ہیں، انسان، وہ جسم مطلق کے بعد جسم نامی نہ ہے۔ جسم نامی کس کو کہتے ہیں؟ ایسے جسم کو جو نامی ہو۔ کیا ہو؟ نامی۔ نامی آپ بتاؤ، صرف پیڑ پودے ہی نامی ہیں؟ صرف نباتات ہی نامی ہیں؟ حیوان نامی ہے کہ نہیں نامی ہے؟ ہم آپ جتنے بھی جانور ہیں وہ بڑھتے ہیں کہ نہیں بڑھتے ہیں؟ نامی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بڑھنے والا، پھیلنے والا۔ انسان نامی ہے کہ نہیں نامی ہے؟ کیا معلوم ہوا؟ نامی جس طریقے سے فصل مقوم ہے کس کا؟ جسم نامی کا، ایسے ہی یہ فصل مقوم کس کا ہے؟ حیوان کا بھی اور انسان کا بھی، کیونکہ حیوان بھی نامی ہے اور انسان۔ اسی لیے ہم نے جسم نامی کی جب تعریف کی تو کیا کہا؟ وہ جوہر جو قابل ابعاد ثلاثہ ہو اور نامی ہو۔
اور حیوان کی جب تعریف کی تو کیا کہا؟ وہ جوہر جو قابل ابعاد ثلاثہ ہو، نامی ہو اور حساس متحرک بالارادہ۔ تو نامی کو دیکھ رہے ہو، نامی جس طریقے سے فصل مقوم ہے کس کا؟ جسم نامی کا، ایسے حیوان کا، ایسے ہی انسان کا۔ انسان کی تعریف کریں گے، انسان وہ جوہر جو قابل ابعاد ثلاثہ ہو، نامی ہو، حساس ہو، متحرک بالارادہ ہو اور ناطق۔ دیکھا تو قابل ابعاد ثلاثہ جیسے فصل مقوم ہے نوع عالی کس کا؟ جسے مطلق کا، ایسے نیچے کی سب نوعوں کا۔ نامی جس طریقے سے فصل مقوم ہے جس میں نامی کا، ایسے نوع سافل کا فصل مقوم ہے کہ نہیں؟ اور نیچے آؤ، حیوان ہے، کیا ہے؟ حیوان کس کو کہتے ہیں؟ اس جسم نامی کو جو حساس متحرک بالارادہ ہو، ہے؟ تو اب حساس متحرک بالارادہ یہ فصل مقوم ہے کس کا؟ حیوان کا۔ ہم کہتے ہیں حیوان جسم نامی کو کہتے ہیں، تو اس سے حیوان کی حقیقت قائم ہوئی؟ نہیں نہ ہوئی۔ اور جب کہہ دیا حساس ہو، متحرک بالارادہ ہو، تو حیوان کی حقیقت قائم ہوئی کہ نہیں قائم؟ آپ بتاؤ، حیوان حساس ہے، انسان حساس نہیں ہے؟ حیوان متحرک بالارادہ ہے، حساس ہے، اور انسان متحرک بالارادہ نہیں ہے۔ تو حساس متحرک بالارادہ جس طریقے سے یہ حیوان نوع عالی کا فصل مقوم ہے، نوع سافل یعنی انسان کا بھی تو فصل مقوم ہے۔ اس سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی جو فصل نوع عالی کی فصل مقوم ہے وہ نوع سافل کی بھی فصل مقوم ہے، مگر جو فصل نوع سافل کا فصل مقوم ہو، سمجھ رہے ہو، وہ نوع عالی کا مقوم ہو ایسا نہیں۔ انسان ایک نوع سافل ہے، ناطق اس کا فصل مقوم ہے، مگر آپ یہ بتائیں کیا اس کے اوپر جو حیوان ہے اس حیوان کا بھی وہ فصل مقوم ہے؟ حیوان کا تو فصل مقسم نہ ہے، وہ حیوان ناطق، حیوان غیر ناطق۔ تو عالی کا جو فصل مقوم ہے سافل کا تو ہے، مگر سافل کا جو فصل مقوم ہے وہ عالی کا نہیں۔ ایسے اور اوپر چلو، حیوان ہے، کون؟ تو اب حیوان کا فصل مقوم کون ہے؟ حساس متحرک بالارادہ نہ ہے؟ کیا وہ جسم نامی کا بھی فصل مقوم ہے؟ نہیں، اس کا مقسم ہے کہ وہ جسم نامی کے دو قسم کر رہا ہے، ایک جسم نامی حساس جیسے حیوان اور ایک جسم نامی غیر حساس جیسے یہ پیڑ پودے۔ اور اوپر چلو، جسم نامی ہے تو جسم نامی میں جو ان نامی ہے جس کا معنی ذو النمو ہے، یہ فصل مقوم ہے جسم نامی کا نا؟ آپ یہ بتاؤ، اوپر جسم مطلق کا بھی یہ فصل مقوم ہے؟ نہیں، جسم مطلق کا فصل مقسم ہے۔ جو جسم مطلق کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو نمو والا ہے جیسے نباتات، ایک وہ جو نمو والے نہیں جیسے پیڑ، وہ سونا چاندی پیتل جمادات۔ بات ذہن میں آ رہی ہے؟ اتنا مولانا صاحب دیکھو، پھر ہم نیچے والا بتاتے ہیں۔ کل مقوم للعالی مقوم للسافل۔ ہم نے بتا دیا عالی سمات نوع عالی کا جو فصل مقوم ہے، فصل مقوم للسافل، وہ نوع سافل کا بھی فصل مقوم ہے۔ نے بتایا بھی آپ کو، نوع عالی کی جو فصل مقوم ہے وہ سافل کی بھی فصل مقوم ہے۔ کالقابل للابعاد الثلاثہ، جیسے قابل ابعاد ثلاثہ، دیکھ رہے ہیں؟ فإنه مقوم، کیونکہ یہ فصل مقوم ہے کس کا؟ للجسمی، کس کا؟ جسم کا۔ وهو مقوم للجسم النامی والحیوان والانسان، اور یہ فصل مقوم ہے نیچے جو نوع ہے جسم نامی، حیوان اور انسان۔ اور دیکھو وَكَالنَّامِ،
جسم نامی بھی کیا ہے؟ نوع عالی نہ ہے. کس کے اعتبار سے عالی ہے؟ وہ حیوان انسان کے اعتبار سے عالی ہے. اور جیسے نامی فَإِنَّهُ كَمَا أَنَّهُ مُقَوِّمٌ لِلْجِسْمِ النَّامِي، کیونکہ جس طرح یہ جسم فصل مقوم ہے جسم نامی کی، یہ فصل مقوم ہے حیوان کی بھی اور انسان کی بھی. سمجھ گئے؟ فَكَالْحَسَّاسِ وَالْمُتَحَرِّكِ بِالْإِرَادَةِ، اور جیسے حساس ہے اور متحرک بالارادہ ہے. حیوان عالی نہ ہے انسان کے اعتبار سے، جیسے حساس متحرک بالارادہ. فَإِنَّهُمَا كَمَا أَنَّهُمَا مُقَوِّمَانِ لِلْحَيْوَانِ، کیونکہ یہ دونوں جس طریقے سے حیوان کا فصل مقوم ہے، كَذَلِكَ مُقَوِّمَانِ الْإِنسان، ایسے انسان جو سافل ہے اس کا بھی کیا ہے؟ فصل مقوم. سمجھ میں آ گئی بات؟ وَلَيْسَ كُلُّ مُقَوِّمٍ لِلسَّافِلِ مُقَوِّمًا لِلْعَالِي، اور جو عالی کا فصل مقوم ہے، کس کا؟ سافل کا، وہ عالی کا فصل مقوم نہیں ہے. ہم نے ناطق کو بتایا یہ فصل مقوم کس کا ہے؟ انسان کا. حیوان کا بھی ہے، اس کا مقسم ہے وہ. وَلَيْسَ كُلُّ مُقَوِّمٍ لِلسَّافِلِ مُقَوِّمًا لِلْعَالِي، اور نوع سافل کا جو فصل مقوم ہے وہ نوع عالی کا فصل مقوم نہیں ہے. فَإِنَّ النَّاطِقَ مُقَوِّمٌ لِلْإِنسَانِ، کیونکہ ناطق یہ انسان کا فصل مقوم ہے اور حیوان کا فصل مقوم نہیں، بلکہ حیوان کا فصل مقسم ہے. اب یہاں سے بتانا چاہتے ہیں کہ جو فصل سافل کا کیا ہوگی؟ مقسم ہوگی. کس کا؟ سافل کا. وہ عالی کا بھی مقسم ہوگی. تو مقسم وہ فصل کی نسبت جب جنس کی طرف ہوتی ہے تو فصل جنس کو نہ تقسیم کرتی ہے. فصل کس کو تقسیم کرتی ہے؟ جسم کو نا. جن سے سافل کون ہے؟ حیوان ہے. اور اس کے اوپر کون ہے؟ جنس. جسم نامی ہے، جس سے مطلق بالجوہر. دیکھو ناطق یہ حیوان کی دو قسمیں کرتا ہے، حیوان ناطق اور حیوان غیر ناطق. ناطق یہ فصل مقسم ہے کس کا؟ سافل کا، یعنی حیوان کا. تو جس طریقے سے یہ جن سے سافل کا فصل مقسم ہے، ایسے ہی جن سے عالی کا بھی فصل مقسم ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ یہ بتاؤ کہ حیوان کی دو قسمیں، حیوان ناطق ایسے حیوان غیر ناطق. تو ایسے جسم نامی کی بھی دو قسمیں ہیں، جسم نامی ناطق اور جسم نامی غیر ناطق. جسم نامی ناطق میں انسان آئے گا اور جسم نامی غیر ناطق میں انسان کے علاوہ آ جائیں گے. گھوڑا گدھا بھی آئے گا، پیڑ پودے بھی آئیں گے، کہ جسم نامی ہے مگر ناطق. اور اوپر چلو، سمجھ گئے؟ جسم مطلق ناطق اور جسم مطلق غیر ناطق. ہم لوگ جسم مطلق ہیں کہ نہیں؟ تو ہم لوگ جسم مطلق ناطق ہیں. اور انسان کے علاوہ جتنے ہیں وہ سب کے سب جسم مطلق غیر ناطق ہیں. اوپر چلو جوہر ہے نا، تو جوہر کی دو قسمیں، جوہر ناطق جیسے انسان اور جوہر غیر ناطق جیسے انسان کے علاوہ سبھی. تو ناطق یہ مقسم فصل ہے کس کی؟ حیوان. جن سے سافل کی. تو ایسے ہی یہ فصل مقسم کس کی ہے؟ وہ جسم نامی، جسم مطلق اور جوہر کی. سمجھ میں آ گئی بات؟ اوپر چلو، اوپر کون ہے؟ جسم حیوان نہ ہے. کون؟ انسان کے اوپر کون ہے؟ حیوان ہے. تو حیوان کی فصل کیا ہے؟ حساس متحرک بالارادہ. تو حساس متحرک بالارادہ یہ حیوان کا تو فصل مقوم نہ ہے، مگر جنس کی یہ فصل مقسم ہے. گویا جسم نامی کی دو قسمیں ہیں، ایک جسم نامی حساس متحرک بالارادہ اور ایک جسم نامی غیر حساس. تو جسم نامی حساس میں حیوانات آئیں گے اور جسم نامی غیر حساس میں تمام نباتات
آ جائیں گے۔ اوپر چلو جس سے مطلق ہے تو جس سے مطلق کی دو قسمیں ہیں، جس سے مطلق حساس، جس سے مطلق جیسے تمام حیوانات، اور ایک جس سے مطلق غیر حساس جیسے حیوانات کے علاوہ۔ ایسے جوہر کی بھی دو قسمیں، جوہر حساس جیسے حیوانات اور جوہر غیر حساس جیسے حیوانات کے علاوہ۔ ایسے اوپر چلو آپ کیا ہے، وہ جسم نامی ہے نا، اس کی فصل کیا ہے، نامی۔ تو نامی ہے تو جسم کا کیا فصل مقدم ہے، مگر اوپر جو جسم مطلق ہے اس کی دو قسم کرے گا، کہ ایک جسم مطلق وہ ہے جو نامی ہے اور ایک غیر نامی۔ ایسے جوہر کی دو قسمیں ہیں، جوہر نامی، جوہر غیر نامی۔ ایسے قابل ابعاد ثلاثہ یہ فصل مقدم ہے کس کا، جسم مطلق کا، مگر جوہر کا وہ فصل مقسم ہے، جوہر قابل ابعاد ثلاثہ جیسے پتھر، اور جوہر غیر قابل ابعاد ثلاثہ جیسے روح، عقل، جوہر، روح، عقل۔ سمجھ گئے؟ کیا معلوم ہوا کہ جنس سافل کا جو فصل مقسم ہے وہ جنس عالی کا بھی فصل مقسم ہے، کہ انسان جس طریقے سے حیوان کی دو قسمیں کرتا ہے، ناطق و غیر ناطق، ایسے جسم نامی کی بھی، جس سے مطلق کی بھی، اور جوہر کی بھی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور حساس متحرک بالارادہ، جس طریقے سے وہ جسم نامی کی دو قسمیں کرتا ہے، حساس غیر حساس، ایسے جس سے مطلق اور جوہر کی وہ دو قسمیں کرتا ہے۔ سمجھ گئے؟ نامی جس طریقے سے جس سے مطلق کی دو قسمیں کرتا ہے، ایسے ہی وہ جوہر کی بھی دو قسمیں کرتا ہے، جوہر نامی اور جوہر غیر نامی۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو سافل، جنس سافل کا جو فصل مقسم ہے وہ جنس عالی کا بھی فصل مقسم ہے، مگر الٹا نہیں، جنس عالی کا جو فصل ہو تو وہ سافل کا بھی کیا ہو، فصل مقسم۔ ایسا کل فصل مقسم للسافل مقسم للعالی، یہاں سافل سے مراد جنس سافل ہے، سمجھ گئے؟ اور عالی سے مراد جنس عالی۔ جنس سافل کا جو فصل مقسم ہے وہ جنس عالی کا بھی فصل مقسم ہے۔ کیسے؟ فَإِنَّ النَّاطِقَ كَمَا يُقَسِّمُ الْحَيْوَانَ، حیوان سافل نہ ہے، جنس سافل نہ، کیونکہ ناطق فصل نہ ہے، کیونکہ ناطق جس طریقے سے حیوان کو تقسیم کرتی ہے حیوان ناطق اور غیر ناطق کی طرف، اسی طرح جسم مطلق کو بھی تقسیم کرتا ہے ان دونوں کی طرف۔ ہم نے تفصیل سے بتایا، انہوں نے بڑے اختصار سے کام کیا ہے۔ ہاں، کہ جیسے ناطق نے حیوان کی تقسیم کیا، ایسے جسم نامی، جسم مطلق، جوہر سب کی دو قسمیں کرے گا، جسم نامی ناطق، جسم نامی غیر ناطق، جسم مطلق ناطق، جسم مطلق غیر ناطق، جوہر ناطق، جوہر غیر ناطق۔ وَلَيْسَ كُلُّ مُقَسِّمٍ لِلْعَالِي مُقَسِّمًا لِلسَّافِلِ، کیا مطلب؟ یعنی جنس عالی کا جو فصل مقسم ہو، کس کا؟ وہ جنس سافل کا بھی کیا ہو، فصل مقسم ہو۔ فَإِنَّ الْحَسَّاسَ مَثْلًا يُقَسِّمُ الْجِسْمَ النَّامِيَ، کیونکہ حساس یہ جسم نامی کی نہ دو قسمیں کرتا ہے، جسم نامی حساس، جسم نامی، کیونکہ حساس مثلا جسم نامی کو تقسیم کرتا ہے جسم نامی حساس اور جسم نامی غیر حساس کی طرف، مگر نیچے اس کے حیوان نہ ہے، وَلَيْسَ يُقَسِّمُ الْحَيْوَانَ إِلَيْهِمَا، اور حیوان کو ان دونوں کی طرف نہیں تقسیم کرے گا کہ ایک حیوان حساس اور ایک حیوان غیر حساس، کیونکہ ہر حیوان حساس ہے۔ فَإِنَّ كُلَّ حَيْوَانٍ حساس، کیونکہ ہر حیوان کیا ہے، حساس ہے۔ وَلَا يُوجَدُ حَيْوَانٌ غَيْرُ حَسَّاسٍ، اور کوئی حیوان غیر حساس نہیں پایا جاتا۔ بات ذہن میں آ رہی ہے؟ الکلی الرابع الخاصہ، کلی کی 5 قسمیں نہ تھی، نوع، جنس، فصل، خاصہ، عرض عام۔ خاصہ
ہوا کلی خاصہ کی تعریف خاصہ ایسی کلی ہے خارج عن حقیقت الافراد جو افراد کی حقیقت سے کیا ہو خارج اس سے خارج ہو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج محمول على افراد واقعة تحت حقیقت واحدة فقط اور وہ محمول ہو ایسے افراد پر جو صرف ایک حقیقت کے تحت واقع ہوں کالزاہق جیسے زاہق ہے زاہق للانسان زاہق انسان کا کیا ہے خاصہ ہے زاہق انسان کا آپ یہ بتاؤ انسان کے جو افراد ہیں انسان کے جو کون ہیں گھوڑا گدھا ہے کون ہے انسان کے افراد کون ہیں زید عمرو بکر خالد یہ سب میں ہیں آپ مجھ کو یہ بتاؤ انسان کے افراد کی حقیقت کیا حیوان ناطق نہ ہے زاہق اس میں داخل ہے خارج ہے کہ نہیں خارج ہے تو خاصہ ایسی کلی ہے جو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہو اس سے خارج ہو زاہق یہ انسان ہی کو نہ بولتے ہیں تو زاہق انسان کے افراد کی حقیقت میں داخل ہے انسان کی حقیقت کیا ہے حیوان اور ناطق حیوان انسان کی حقیقت میں صرف حیوان اور ناطق نہ داخل ہیں اس میں نہ زاہق داخل ہے نہ کاتب داخل ہے نہ بلکہ خارج نہ ہے جیسے زاہق انسان کے لیے اور کاتب کس کے لیے انسان کے لیے بتا چاہے زاہق ہو چاہے کاتب ہو چاہے عالم ہو چاہے فاضل ہو چاہے عادل ہو یہ سب کے سب کیا ہیں یہ انسان کا خاصہ ہیں کہ انسان کے جو افراد ہیں ان کی حقیقت سے خارج ہیں انسان کے افراد کی حقیقت صرف دو چیزیں حیوان اور ناطق زاہق خارج ہے کہ نہیں خارج ہے اور یہ محمول ہے صرف ایک حقیقت کے افراد پر انسان ہی کی حقیقت کے افراد کو نہ زاہق کہیں گے گھوڑے کے افراد کو بھی زاہق کہیں گے گدھے کے افراد کو بھی زاہق کہیں گے ایک افراد ایک حقیقت کے افراد پر محمول تو زاہق میں نے بتایا انسان کا خاصہ والکاتب لہو اور کاتب بھی انسان کا خاصہ ہے کیوں اس لیے کہ زاہق ہو کہ کاتب ہو یہ انسان کے افراد کی حقیقت میں داخل نہیں بلکہ اس سے خارج اور صرف ایک افراد کی حقیقت پر نہ معمول ہے سمجھ گئے فصل الخامس من الکلیات العرض العام کلی کی پانچویں قسم عرض عام ہے کیا ہے یہ بھی ایسی کلی کا نام ہے الخارج جو افراد کی حقیقت سے خارج ہو افراد کی حقیقت سے لیکن خارج وہ بھی خارج یہ بھی دو خارج ہے نا مگر دونوں خارج میں فرق ہے المقول علی افراد حقیقت واحدۃ وغیرہ اور یہ محمول ہو ایک حقیقت کے افراد پر وغیرہ اور اس کے علاوہ پر بھی یعنی صرف ایک ہی حقیقت کے افراد پر محمول نہ ہو بلکہ ایک حقیقت کے افراد پر بھی محمول ہو اور ایک حقیقت کے علاوہ افراد پر بھی وہ محمول ہو جیسے ماشی ہے کیا ہے ماشی ہے ماشی سمجھتے ہو نا اپنے پیروں پر چلنے والا تو پیروں پر صرف انسان ہی چلتا ہے پیروں پر صرف انسان چلتا ہے گھوڑا بھی نہ چلتا ہے اور گدھا وہ بھی چلتا ہے کتا بیل سب چوپائے چلتے ہیں کہ نہیں چلتے ہیں آپ مجھ کو یہ بتاؤ زاہد تو صرف انسان ہی ایک حقیقت کے افراد کو نہ بولتے ہیں مگر ماشی جو ہے وہ صرف انسان ہی کے افراد کو بولیں گے ماشی تو گھوڑے کے بھی افراد ہیں گدھے کے بھی افراد ہیں کتے کے بھی افراد ہیں بیل کے بھی افراد ہیں سب نہ ماشی کہلاتے ہیں ماشی کا مطلب پیروں کے بل چلنے والا سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے کل ماشی جیسے کہ ماشی المحمولی جو محمول ہے کس پر
علی افراد الانسان والفرد، انسان اور فرد کے افراد پر۔ ہم نے بتایا تھا ماشی جو ہے صرف انسان ہی کے افراد نہیں بلکہ گھوڑے، گدھے، کتے، بلی، جتنے بھی حیوان ہیں سب کو ماشی کہا جائے گا۔ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہاں سے آپ نے یہ سمجھا کلی کی 5 قسمیں ہیں۔ کیا قسمیں ہیں؟ نوع، جنس، فصل، خاصہ، عرض عام۔ ان 5 قسموں میں سے 3 قسمیں نوع، جنس، فصل، اس کو یہ لوگ کلی ذاتی بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ اور خاصہ عرض عام کو یہ لوگ کلی عرضی بولتے ہیں۔ اس کو کلی خارج بولتے ہیں کہ یہ اپنے افراد کی حقیقت کا جز نہیں بنتی بلکہ افراد کی حقیقت سے کیا ہوتی ہے؟ خارج ہوتی ہے۔ سمجھ گئے؟ فرماتے ہیں فصل وَإِذْ قَدْ عَلِمْتَ مِمَّا ذَكَرْنَا أَنَّ الْكُلِّيَّاتِ خَمْسٌ، جب آپ نے جان لیا اس سے جو ہم نے ذکر کیا کہ کلیہ کتنی ہیں؟ 5 ہیں۔ پہلی کلی جنس ہے، دوسری نوع ہے، تیسری فصل، چوتھی خاصہ، 5ویں عرض عام۔ فَاعْلَمْ، تو جان لیں، أَنَّ الثَّلَاثَةَ الْأُوَلَ، اول نہیں، ثلاثۃ الاول یقال لها ذاتیات، پہلی والی 3 کلیوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ ذاتیات، یعنی نوع، جنس، فصل کو یہ لوگ کیا بولتے ہیں؟ کلی ذاتی۔ پوچھے آپ سے کلی ذاتی کس کو کہتے ہیں تو کہہ دو نوع، جنس، فصل۔ کلی ذاتی کتنے ہیں؟ 3۔ وَيُقَالُ لِلْأُخْرَيَيْنِ، اور اخیر والے دونوں خاصہ، عرض عام، ان کو عرضیات کہا جاتا ہے۔ بات ذہن میں آ گئی؟ وَيُخْتَصُّ وقت، ایک تو یہ ہے وہ شورا میں بھی بتایا تھا، ذاتی جو ہے نوع، جنس، فصل، خاصہ، نوع، جنس، فصل کو بولتے ہیں۔ وَقَدْ يُخْتَصُّ اسم الذاتی بالجنس والفصل فقط، اور کبھی کبھی ذاتی کا نام صرف جنس اور فصل کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ خاص ہوتا ہے۔ یعنی ذاتی کبھی کبھی صرف جنس اور فصل کو بولتے ہیں، نوع کو نہیں بولتے ہیں۔ وَلَا يُطْلَقُ عَلَى النَّوْعِ بِهَذَا الْإِطْلَاقِ لفظ الذاتی، اور اس اطلاق کے اعتبار سے ذاتی کا لفظ نوع پر نہیں بولا جاتا۔ وہاں 2 تعریف کی تھی ذاتی کی۔ ذاتی کی ایک تعریف یہ کی تھی جو افراد کی حقیقت سے خارج نہ ہو، جو افراد کی حقیقت سے خارج نہ ہو۔ تو جب یہ کہتا خارج نہ ہو تو اس میں جو ہے خارج صرف 2 ہی ہیں، خارج صرف 2 ہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان 2 کے علاوہ سب کے سب کیا ہیں؟ وہ غیر خارج ہیں۔ تو نوع، جنس، فصل آ گئے۔ اور ایک تعریف ذاتی کی وہاں یہ کی تھی جو افراد کی حقیقت میں داخل ہو۔ افراد کی حقیقت میں تو داخل صرف جنس اور فصل ہوتے ہیں، تو اس تعریف کے اعتبار سے ذاتی صرف جنس و فصل کو کہیں گے۔ سمجھ گئے؟ نوع کو نہیں کہیں گے۔ دیکھو وَلَا يُطْلَقُ عَلَى النَّوْعِ بِهَذَا الْإِطْلَاقِ، اس اطلاق کے اعتبار سے نوع پر اطلاق نہیں کیا جاتا ہے ذاتی کا لفظ۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ چلیے اتنا دیکھیے، سمجھ میں آ گئی بات؟